السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا زدنا علما وفہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اما بعد۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، یا قوم اذکروا، اے میری قوم تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم اپنے اوپر، اذ جعل جب اس نے بنایا یا اس نے پیدا کیا، فیکم تمہیں میں انبیاء نبی، وجعلکم ملوکا اور بنایا اس نے تمہیں بادشاہ، وآتاکم اور تمہیں دیا، ما لم جو نہیں یؤتی دیا گیا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے ساتھ ہے، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا بھی حکم تھا اس کے اندر۔ تو اس وقت وہاں عمالقہ جو تھے، یعنی کہ عمالقہ وہ لوگ تھے جو جبار تھے اور ان کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور وہ جبارین کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی جو مزید نعمتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، کہ جلیل القدر انبیاء جو تھے وہ ان میں آئے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بادشاہ بنایا اور اس کے بعد فرعون سے بھی ان کو نجات دلائی۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے انبیاء اور اس کے بعد بادشاہ بنایا جانا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تمام جہانوں میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو مقدس ہے۔ ارض مقدس جو ہے وہ فلسطین کو کہا جاتا ہے، وہ جس کے بارے میں کتب اللہ لکم، اللہ نے فرض کر دیا تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ تم لوٹو، علی ادبارکم اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتنقلبوا ورنہ تم جا پڑو گے خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہ جو ارض مقدس ہے اس سے مراد فلسطین، کنعان کا علاقہ، شام، اور اسی کے ایک علاقے کا نام ہے کنعان بھی۔ تو کیونکہ یہاں سے بنی اسرائیل جو تھے وہ نکل کے پھر مصر گئے تھے، تو یہی ان کے آبائی میراث تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ تو رات میں اس کے وعدے کی صراحتیں اور بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو تمہارا ملک ہے وہ تمہیں دے دیا گیا، تم اس میں قبضہ کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نما سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من سلوہ اتر رہا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں قوم میں جبار لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اب انہوں نے جہاد کرنا جو اللہ رب العزت نے ان پہ فرض کر دیا تھا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے اندر تو بڑے بڑے جابر لوگ ہیں، بڑے سرکش لوگ ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور ہم تو اپنی جان کے بل پہ نہیں کھیل سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پھر اگر وہ نکلیں گے مِنْهَا اس شہر سے، فَإِنَّا دَاخِلٌ پھر ہم داخل ہوں گے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا شرط رکھ دی کہ قوم کے اندر جو جبار ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، اگر وہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہم ملک میں چلے جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، قال کہا، رجلان دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون جو ڈر رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بھی ڈیفینیٹلی ڈر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو دو آدمی ڈر رہے تھے، جو لوگ ڈر رہے تھے ان کے اندر سے دو آدمی تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، ان دونوں میں سے جو دو لوگ تھے وہ دخلوا انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا پھر اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یہ دو آدمی جو تھے وہ صراحت سے ان کا نام تو نہیں آتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو آدمی ایسے تھے
کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے، پہلوان ٹائپ ہوں گے کوئی، یا پھر ویسے جو ہے ایمان ان کا بہت مضبوط ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر جب تم داخل ہوگے تو تم ظاہر غالب آ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا، اب وہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ سارے کے سارے بولے کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی۔ فاذهب انت، پس تم جاؤ، وربک، اور تیرا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ان دو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم لوگ ان پر حملے کے لیے بس دروازے میں داخل ہو جانا، اور اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہیں داخلے کی دیر جو ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، دشمن بھاگ جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، لڑو جا کے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ قال ربی انی لا املک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک میں لا املک نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی سوائے اپنی جان کے، واخی اور اپنے بھائی کی جان کے، فافرق بیننا پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور فسق کرنے والی قوم کے درمیان۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی اور دعا کی کہ اے اللہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جائیں لڑائی کریں، اور یہ دو آدمی جو میرے فالوور ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم داخل تو ہونا، تم غالب آ جاؤ گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان دو آدمی کو معلوم ہو کہ وہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں، اور جتنے ان کو لگ رہے تھے وہ ہے تو جنگجو تھے، لیکن جتنی ایمان کی طاقت ہے اتنی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جائے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میری جان اور میرے بھائی کے علاوہ کسی چیز پہ کوئی بھی بس نہیں چلتا۔ اب یہاں پہ رجلان جو ہیں وہ ہو سکتا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہوں۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، کہا اس نے یہ اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی سزا ان کو ملی کہ انہوں نے کہا فإنها، پس یہ محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، علیکم تم پر، 40 سنۃ 40 سال، یتیہون فی الارض تم بھٹکتے پھرو گے زمین میں، فلا تأس، پس نہ تم افسوس کر، علی القوم الفاسقین، اوپر فاسق قوم کے۔ یتیہون جو ہے تا یا ہا سے ہے، یہ زمین میں کوئی راستہ نہیں جب ملتا تو اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے صحرا ہی صحرا ہو، نہ دائیں طرف کا پتہ چلے گا یہ کہاں جا رہا ہے، نہ بائیں کا، نہ سامنے نہ پیچھے، تو اس طرح کے میدان میں یہ بھٹک گئے تھے۔ اس کو صحرائے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یتیہون تھا نا، بھٹکنے والا، صحرا تھا کہ اس کے اندر جو بھی جاتا وہ بھٹک جاتا اور اپنی منزل کو نہیں پا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی تھی، اور یہ 40 سال تک پھر اس میدان کے اندر خیمے لگا لیتے صبح، اور پھر سارا دن وہیں رہتے، اور شام کو چلنا شروع کر دیتے جب دھوپ کم ہو جاتی، پھر آدھی رات کو جہاں پہنچتے وہاں پھر خیمہ لگا لیتے، پھر رات کو گزارتے، اور صبح صبح اٹھ کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ منزل نازل کرتے، اور وہ کھاتے پیتے، اور کھا کے تو پھر وہاں سے چل پڑتے۔ تو اس طرح سے 40 سال تک وہ یہاں پہ رہے، اور حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی وقت میں 40 سالوں میں ہو گئی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔